بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ جو ہے اسلامیات کے سبق رواداری جو ہے اس کی دہرائی کریں گے اور اس کی مشق کے سوالات کو بھی دہرائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، چلیں آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رواداری کے معنی۔ رواداری کے کیا معنی ہے؟ رواداری کے معنی ہے برداشت کرنا، دوسروں کا لحاظ کرنا۔ اب دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، یعنی کہ چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، رواداری کیا کہلاتا ہے؟ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں، یعنی کسی ایک ہی عقیدے کے لوگ اس دنیا میں آباد نہیں ہیں، مختلف عقائد کے لوگ آباد ہیں، یعنی دین اسلام کے بھی ہیں، عیسائی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں آباد ہیں، ہندو مذہب کے بھی لوگ آباد ہیں، سکھ مذہب کے بھی لوگ آباد ہیں۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، یعنی ان پر زبردستی اسلام کو مسلط نہ کیا جائے، بلکہ ان کو ان کے دین پر ہی قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ رواداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں زبردستی نہیں۔ دین اسلام ہمیں زبردستی نہیں سکھاتا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رواداری کے جو واقعات ملتے ہیں ان کے بارے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ نجران سے مسیحیوں کا یعنی کہ عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ آیا، ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، یعنی ان کا خیال رکھنے کے بعد، ان کی خدمت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ مسجد نبوی میں ہی ان کو اپنے دین کے مطابق عبادت کرنے کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، جو کہ رواداری کی ایک بہت ہی بڑی مثال ہے۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا ہے، یعنی دین اسلام نے جو غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کو مسمار کرنے، ان کو ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کا درس دیا ہے۔ تو عہد خلافت راشدہ یعنی کہ جو خلیفہ تھے ان کی دور حکومت میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام جو تھا وہ برقرار رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ یعنی کہ سختی کا زور، زبردستی کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، یعنی کسی پر بھی دین اسلام کو مسلط نہیں کیا۔ اور اسی کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی کہ ان لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا، یہ بھی کہیں اللہ کی بے ادبی سے نہ سمجھی میں برا نہ کہہ بیٹھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو منع فرمایا ہے کہ ان کے خداؤں کو، جو ان کے خود بنائے ہوئے خدا ہیں، ان کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ وہ اپنی کم عقلی سے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کہیں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری ہرگز نہیں کہلاتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا چیز رواداری نہیں کہلاتا؟ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ بدل دینا۔ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، یعنی کہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ان کے جو مذاہب کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا بالکل بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔
بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، ان کو حقوق ضرور دیتا ہے اسلام، لیکن ان کی تعلیمات پر بالکل بھی عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، یعنی ہمارا جو پاکستان ملک ہے اس میں صرف مسلمان ہی آباد نہیں ہیں، اس میں عیسائی بھی آباد ہیں، اس میں سکھ بھی آباد ہیں، اس میں ہندو بھی آباد ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہمارے دین نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے، یعنی کہ جہاں پر رواداری کو اپنایا جائے گا اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، تبھی ایک بہترین جو معاشرہ ہے وہ عمل میں آئے گا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے رواداری کے فوائد کے بارے میں، کہ جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ رواداری انسان میں صبر و تحمل، عفو درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یعنی کہ ان کی تعلیمات پر، ان کی احادیث پر عمل کریں اور عمل کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری کی فضا قائم کریں۔ رواداری کے متعلق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 1، رواداری کے معنی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا ہے رواداری کے معنی؟ برداشت کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ کہاں سے آیا تھا؟ نجران سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے وفد کو ٹھہرایا کہاں پر؟ مسجد نبوی میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کریں گے۔ نمبر 1، دین میں کوئی ڈیش نہیں، زبردستی نہیں۔ نمبر 2، اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے، حقوق دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور ڈیش کے لوگ رہتے ہیں، مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری ہے۔ عقائد، رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے، امن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم مختصر سوالات کے جوابات کی دہرائی کریں گے۔ سوال نمبر 1، رواداری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، رواداری کے معنی ہیں برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا۔ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رواداری کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں۔ جواب، رواداری کے فوائد۔ نمبر 1، جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں سے کیسا سلوک فرمایا؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ رواداری کے سلوک کا مظاہرہ کیا۔ سوال نمبر 4، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس کیسے دیا؟ جواب، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کر کے اور انہیں مذہبی آزادی دے کر عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ تفصیلی سوالات۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری کی اہمیت تحریر کریں۔ جواب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رواداری کے بارے میں، آپ صرف اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہ سکے گا۔
सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी माशरे में अमन व तरक्की कायम करने के लिए रवादारी का किरदार बयान करें। जवाब, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अकायद और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद और माशरती रस्म व रिवाज का एहतराम करना चाहिए। किसी को इसके मज़हब, इलाके, रंग या नस्ल की वजह से तंग ना किया जाए। हर इंसान के बुनियादी और फितरी हुकूक जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पर अदा किए जाए। ऐसा मुआशरा ही समाजी हम आहंगी और रवादारी की जीती जागती मिसाल बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सब रवादारी जो है उसकी दोहराई करेंगे और उसकी दोहराई करने के साथ साथ उसके मश्की सवालात और मश्क की भी दोहराई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने घरों पर महफूज रहिए और अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।